نہیں آتی برو. I mean, if you think a bit deeper کہ اگر پاکستان کی بات کرتے ہو, وی نو ویری ویل کہ مور دین 60% ینگسٹرز ہیں. جی. اگر کوئی بڑا, ایک گھر کا بڑا کوئی چیز پریزنٹ کرتا ہے, وہ ایز اے رول ماڈل ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے گھر کے بڑے, ہم نے ان کو دیکھنا ہے. تو اگر ملک کے جو سربراہ ہیں, بڑے ہیں, اور وہ کسی چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, کسی چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں, تو اس کا افیکٹ ینگسٹرز پہ کیا پڑ رہا ہے. بالکل. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دس از اے ویری ہیوج کانسپریسی کہ ذہن سازی کی جا رہی ہے. یو نو وین یو ٹاک اباؤٹ وارز اینڈ اسٹف, ابھی وہ والا زمانہ گیا کہ آپ جو ہے AK-47 لے کے جو ہے دوسرے کو مار رہے ہیں. اگر آپ نے اس کا ذہن پکڑ لیا, ذہن پر قابو پا لیا, ہی از یور سلیو. ہم کسی کو نچوائے بغیر اپنا نہ پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں, نہ ہم ویورشپ لے سکتے ہیں. استغفراللہ. یہ کانٹینٹ ہے برو ہماری, یہ ہمارا کریٹیوٹی لیول ہے جس میں ہم یا کنٹروورسی یا ولگیرٹی اس کو بیچتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کانٹینٹ ہی کوئی نہیں. آئی تھنک ولگیرٹی ہی ہے مینلی. تو ایون کنٹروورسی کے اندر بھی نا یس وہ ڈالیں گے دس سارٹ آف, جو آپ نے بات کی نا, یہ ناچ گانا, میوزک, عورتوں کا بے پردہ ہونا, اور اس ایون, اور دوسرا ولگیرٹی ان دا سینس آف دا لینگویج, جس طرح کی زبان یوز کی جا رہی ہوتی ہے. آئی تھنک جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا, ایوری تھنگ نیڈس ٹو گو وائرل والا جو کانسیپٹ ہے نا, اس چکر میں پیپل آر کراسنگ لائک دے ڈونٹ نو واٹ دا باؤنڈری از. اور وہ جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بالی ووڈ میں یہ چیز وائرل چل رہی ہے, ہم وہ کاپی کریں, ہالی ووڈ میں وہ دے جسٹ. اینڈ آئی تھنک سم ٹائمز لوگ نا ٹیسٹ کرتے ہیں باؤنڈریز کہ کس حد تک ولگر ہو سکتے ہیں, کہ ہمیں بےزتی بہت زیادہ ہونا ہو, لیکن ایز لانگ ایز ہم وہ فائن لائن میں رہیں کہ ولگیرٹی میں اتنے حد تک چلے جائیں کہ وائرل بھی ہو جائے اور کوئی بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ بھی نہ ہو. کہ ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ پیپل وانٹ اے ریئیکشن. ہاں, دے میک سچ ایڈز یا ڈراماز جس میں جو دینی طبقہ ہے وہ ریئیکٹ کرے یا احتجاج کرے, اور وہ ٹویٹر پہ وائرل ہو, ٹرینڈنگ ہو, تب تک وہ کامیاب ایڈ ہے. اس کو آرٹ کا بھی نام دیتے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پورٹرے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی پروڈکٹ بہت گندی ہوتی ہے نا, تو آپ اس کے اچھے اچھے نام رکھ کر اس کو مارکیٹ میں پریزنٹ کرتے ہو. کہ جیسے ولگیرٹی کو آپ آرٹس کا نام دے دو, اس میں کیا حرج ہے جی, کہ یہ آرٹ ہے نا, ایک اسکل ہے. اگر بندہ اپنے آپ کو شو کرنا چاہتا ہے کہ جی یہ میں کر سکتا ہوں, دین اس میں کیا ایکسپریشن ایک فارم کا, ڈو یو گیٹ دی پوائنٹ ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. تو اس میں میں پتہ ہے آپ کو بتاؤں, ابھی ریسنٹلی بھی اور پچھلے سالوں سے بھی میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے جو 23 مارچ اور ڈفرینٹ اس طرح کے جو ایوارڈز ہوتے ہیں جس پہ لوگوں کو تمغے مل رہے ہوتے ہیں, جی, ہماری فیمیل ایکٹریسز یا ایون ایکٹرس کو بھی یہ تمغے دیے جا رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ونڈرنگ, اور یہ نا ان کے بڑے 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 نام ہیں کہ somebody who's done something special, نا تمغہ یا میڈل اس کو دیا جاتا ہے نا, کچھ خاص کی چیز کی امت کے لیے کردار کے لیے, یا بالکل تو وہ گلوبل چینج کریٹ کیا ہے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان بڑا فخر محسوس کر رہا ہے ان ایکٹر ایکٹریسز میں جنہوں نے پتہ نہیں کہاں کا انڈیا میں اور دوسرے ملکوں میں ہمارا نام روشن کیا بڑی اچھی ایکٹنگ کر کے. اینڈ دین وی لک کہ کیا کیا ہے. اچھا سمجھ میں دیکھیے نا, چلو اگر یہ کسی محلے میں ہو رہا ہو سمجھ میں آتے کہ یار کوئی لوکل کوئی معاملہ ہے, لیکن اگر گورنمنٹل لیول پہ اتنے اوپر جو پوری دنیا کے لیے ریپرزنٹیشن ہے, جی, جب آپ نام لیتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان, آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو, دس از واٹ وی ریئلی. اور ہم ایکٹنگ کے خلاف نہیں ہیں, فقہی طور پہ ایکٹنگ اٹ سیلف حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم جو ڈاکومنٹریز بناتے ہیں, اور یوتھ کلب نے بہت ساری بنائی ہیں شریعہ کمپلائنس میں رہتے ہوئے, یہ نہیں کہنا ہے میں خاتون جو ہے نا وہ بابردہ ایکٹنگ کرنا شروع کر دے. ایکٹنگ اٹ سیلف پرابلم نہیں ہے. دا پرابلم ہیئر از کہ آپ ایسی چیز بنا رہے ہیں جس میں ماں اور بیٹا, بہن اور بھائی اکٹھے مل کے دیکھ ہی نہ سکیں چیز. یعنی میسج کیا دیا جا رہا ہے بالکل, آپ یعنی ذہن سازی کیسے کر رہے ہیں, جی, میسج کیا پاس کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم نا یہ میسج, ایک جو میسج اس سے جاتا ہے نا بائی گیونگ ایوارڈز اینڈ سم, یو سیئنگ کہ یہ آپ کے رول ماڈلز ہیں, یہ ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ ہم ان کے اوپر ہم فخر محسوس کر رہے ہیں, ان کا جو کام ہے وی آر پراؤڈ آف دس کائنڈ آف ورک. سو سم بڈی جو کوئی انوویشن کر رہا ہے یا جس نے کوئی ایسا کام کیا جسے واقعی دین کی یا ملک کی جنون خدمت اس طرح ہو رہی ہے کہ ہم واقعی ترقی کی طرف جا رہے ہوں, ان کاموں پہ اپریشیشن شاید نہیں مل رہی. بٹ ایسے کاموں میں جس سے ٹیکنیکلی اس کو خاص فائدہ ہو نہیں رہا,
تو وی آر سیٹنگ اپ رول ماڈلس کہ یو نو فالو دیز پیپل. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو نا بہت زیادہ بزی کیا جا رہا ہے ان انٹرٹینمنٹ. جسے کہتے ہیں نا رومن سرکسز نے کام کیا تھا, گیو دیم بریڈ اینڈ سرکس اینڈ دے ول نیور ریوولٹ. تو ایک تو یہ اسپیکٹ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار ان کو بڑے بڑے کاموں کی بجائے ان کو اسی میں بزی رکھو تاکہ ہم جو بڑے ڈیسیجنز لے رہے ہیں ان میں یہ انٹرفیئر نہ کر سکیں. اچھا اب سمجھ میں دیکھیں یہ نہیں آتی برو, آئی مین اف یو تھنک اے بٹ ڈیپر کہ اگر پاکستان کی بات کرتے ہو, وی نو ویری ویل کہ مور دین 60% ینگسٹرز ہیں. جی اگر کوئی بڑا ایک گھر کا بڑا کوئی چیز پریزنٹ کرتا ہے وہ ایز اے رول ماڈل ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں, ہم نے ان کو دیکھنا ہے. تو اگر ملک کے جو سربراہ ہیں بڑے ہیں اور وہ کسی چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, کسی چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں, تو اس کا افیکٹ ینگسٹرس پہ کیا پڑ رہا ہے. بالکل. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دس از اے ویری ہیوج کانسپریسی کہ ذہن سازی کی جا رہی ہے. یو نو وین یو ٹاک اباؤٹ وارز اینڈ اسٹف, ابھی وہ والا زمانہ گیا کہ آپ جو ہے AK-47 لے کے جو ہے دوسرے کو مار رہے ہیں. اگر آپ نے اس کا ذہن پکڑ لیا, ذہن پر قابو پا لیا, ہی از یور سلیو. آپ اسے جو مرضی کروا سکتے ہیں. وائی ڈو یو ہیو ٹو کل ہم ان فرسٹ پلیس اگر وہ آلریڈی آپ کے سارے کام کر رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کرے. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تو اپنی فوج میں وہ لوگ رکھتے ہی نہیں تھے جو کسی قسم کی اس ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہوں یا ان کی رغبت بھی ہو. یعنی جو خواتین, کیونکہ اس ٹائم جو ایجنٹس بہت زیادہ انوالوڈ تھے اور جنرلز کو, لوگوں کو بلی کرنا یا ان کو ایکسپوز کرنا, ان کے کام کروا کے ان کو پیار اور محبت کر کے. تو صلاح الدین واز ویری اسٹرکٹ ان دس اینڈ دیٹس وائی ان کا کال بھی ہے نا کہ اگر کسی نیشن کو تم نے ڈسٹروائے کرنا ہے اس پہ فحاشی کو پھیلا دو. اور یہ ہمارا یعنی سبحان اللہ آئی ایم امیزڈ یار کہ ہمارا یوٹیوب پہ جو ولاگرز ہیں یعنی اپنی فیملی کو بیچ رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو بیچ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی کریٹو کانٹینٹ نہیں ہے, میں تمہیں اپنی بیوی دکھا سکتا ہوں, البتہ اپنی ماں دکھا سکتا ہوں. اور ہماری یوتھ بھی کیا ہمارا جو ہے نا وہ تقویٰ ہے کہ ہم بھی یعنی جو لوگ ہیں وہ بیوی کی وجہ سے زیادہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. یعنی امیجن, اور ان کو پتہ بھی ہے کہ جس میں وہ اپنی بہن یا بیوی یا ان کو شو کرتا ہے, لڑکی کو بیسکلی لے کر آئیں گے, لڑکی کو لے کے آئے گا اور اس کی ذرا پرائیویٹ لائف, اس کی جو اپنی گپ شپ لگوائے گا. اور برو سبحان اللہ, ایک تو یہ لوگ ہیں جو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, ایک طرف ہماری عوام ہے کہ ایک سبحان اللہ ایک بڑی کمال کی ڈاکومنٹری لانچ ہوئی جس میں جو بڑے لیسنس تھے اس کے 1,500 ویوز, 2,000 ویوز, 5,000 ویوز, اور اسی ٹائم یعنی اس کو اپلوڈ ہوئے ہوئے سال گزر جاتا ہے. لیکن اسی کے بعد ایک دن میں ایک ولاگ اپلوڈ ہوتا ہے جس میں گھر والوں کو کچن دکھایا جا رہا ہے اور بیڈ روم دکھایا جا رہا ہے, اس کے 5 لاکھ ویوز, 6 لاکھ ویوز. اچھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی شادی کا دن ہے اینڈ دا فرسٹ نائٹ آف ویڈنگ, اور شادی کے بعد یو نو دا گرل کمز آؤٹ اینڈ شی از ٹیلنگ ان اے سٹل وے کہ کیا ہوا. I mean, where are we heading to be honest? یہ جو ہے نا, یہ جو ایک لمٹ کو پش کرنا, پشنگ دا باؤنڈریز والا کام ہوتا ہے. دس از واٹ سورٹ آف جسے کہتے ہیں نیو کانٹینٹ ہے مارکیٹ میں. اس میں کبھی اس ٹاپک پہ پہلے بات نہیں ہوئی کہ واٹ ہیپنس فرسٹ نائٹ, مطلب یہ اس طرح کے ٹاپکس ہیں نا تھوڑے ٹیبو, تو لوگ اس کو ٹچ کرتے ہیں. اچھا میں آپ نے کہا نا عوام, برو مجھے لگتا ہے کہ عوام سے بھی, عوام کو تو خیر ان پہ تو ایک ان کو سمجھداری ہونی چاہیے, بٹ جب آپ کو نا بمبارڈمنٹ ہو نا چاروں طرف سے, مطلب اس دن بلکہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے تھے اینڈ یو نو ایک میس میں گئے تو وہاں ایک چینل لگا ہوا تھا, نیوز چینل ٹائپ ہی تھا, اور وہ ہیڈ لائنس چل رہی تھی. موٹی موٹی ہیڈ لائنس کے بعد جی نیوز کیا چلتی ہیں کہ ایک دم سے نا آؤٹ آف نو ویئر کہ جی آسٹریلین منسٹر جو کہ LGBTQ کمیونٹی کے ہیں, ان کے ویڈنگ پہ یا پتہ نہیں کس پہ آسٹریلیا کے یا نیوزی لینڈ کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نے شرکت کی. اور یہ مطلب ایک نارمل کوئی منسٹر ہے, اس کی شادی ہوئی ہے جو کہ LGBTQ طبقے سے ہے, اس کی ویڈنگ پہ. یہ ایک نیوز تھی. ایک نیوز تھی ایک دم سے انڈین گانے آنا شروع ہو گئے پرانے زمانے کے, اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں. آج پتہ نہیں 87 سالگرہ منائی جا رہی ہے ششی کپور کی, مرے بھی اس کو ٹائم ہو گیا جب اس دن گئے ادھر گئے ہوئے, ٹھیک ہے. اور اس میں وہ جو ایک ریپر ہے جو پنجابی, ہاں اس کا جو ایک جو انڈین ریپر ہے جو جس کی ڈیتھ ہوئی, اس کی ماں نے, اس کا بھائی پیدا ہو گیا, اس کا بھائی پیدا ہو گیا بڑی, اور وہ کوئی عجیب سی ڈفرینٹ ٹائپ آف برتھ تھی. بریکنگ نیوز, یہ بریکنگ نیوز ہے. سر پکڑ کے بیٹھا ہوں میں کو, یار یہ ششی کپور کی آج کل کی عوام کو تو پتہ بھی نہیں کون ہے, مطلب وہ اتنا اچھا ایکٹر بھی نہیں تھا برو, وہ اپنے زمانے میں بھی ٹاپ کا ایکٹر نہیں تھا. اس کی سالگرہ کے بارے میں بتا رہے ہیں
ایک انڈین ریپر جو ہے, کوئی پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا مجھے بھول گیا, اس کے بھائی کی پیدائش ہوئی ہے, مطلب کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں بھائی, کیوں ہمیں بتا رہے ہو کہ اس کا بھائی پیدا ہو گیا, مطلب واٹس اٹ گاٹ ٹو ڈو. شاہ رخ خان کا گلا خراب ہو گیا, ہاں اس طرح کی اس کا پاؤں مڑ گیا, رتک روشن کا پاؤں مڑ گیا, یار یہ کیوں کی جا رہی برو, جسٹ سو دیٹ جب آپ سنیں گے نا یہ خبریں عجیب بوگس قسم کی, آپ کی عوام کیا کرے گی بیٹھ کے, اس کے بعد جائے گی یوٹیوب پہ تھوڑا سا سنسنی بنائی. اچھا اگر سنسنی نہیں بھی, بندہ کہے گا اچھا یار ششی کپور ہے کون, لیٹس سرچ ششی کپور, کوئی اس کی تھکڑ سی مووی آئے گی یا اس کا گانا آئے گا, وہاں سے بندہ کہیں سے کہیں کرتے کرتے کہیں اور پہنچ جائے گا. ویسٹ آف ٹائم اینڈ جسٹ یو نو ویسٹ آف یور, جو آپ کو عقل سمجھ دی ہے اس کو تباہ کرنے کے. میرے نظر ایک ایڈ پڑی, اچھا اس ایڈ کا ناچنے گانے سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس میں پورا ایک اسٹیج ہے, اس میں پورے خواتین ناچ رہی ہیں, مرد ناچ رہے ہیں, اور پاگلوں کی طرح کریزی, ایسا لگتا ہے کہ کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے. اور پھر آخر میں کہا یہ صابن, یعنی there was no correlation اور بٹوین, یعنی بائک ہے, کوئی بائک بیچنا ہے, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد پیچھے بائک کھڑا ہے, یہ بائک لے لیں. اصل میں یہ ہکس ہے نا, مطلب لوگوں کو پسند ہے ولگیرٹی, دیکھیں گے کوئی عورت آئے گی اس کو دیکھ دم سے دیٹس اے ہک, ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی پرانی ایک ریسرچ تھی, آئی تھنک جرمنی میں ہوئی تھی غالباً, تو انہوں نے کچھ مردوں کو بٹھایا اور سامنے انہوں نے نیوز تھا, ایک بندے نے فیمیل نیوز کاسٹر تھا, اس نے 5 منٹ نیوز بتائی اور انہوں نے سب سے پوچھا اچھا آج کی کیا خبریں تھیں, ان سب نے موٹی موٹی 80 to 90% انہوں نے ساری ریکال کر لی خبریں, ریٹینشن ریٹ کیا ہے, ریٹینشن. ہاں اس کے بعد انہوں نے ایک اور گروپ آف مین بٹھایا, وہ آڈینس مین ہی تھی, اور اب ایک فیمیل نیوز کاسٹر تھی جو کہ آل ڈریسڈ اپ اینڈ اس طریقے سے خوبصورت سی. انہوں نے وین شی ڈیلیور دا سیم نیوز وہ جو پہلے دی تھی ٹو اے نیو سیٹ آف مین, ان سے جب پوچھا کہ اچھا بھائی کیا خبریں تھیں, تو ریٹینشن ریٹ جو تھا نا وہ لیس دین 40% تھا. یعنی کہ آپ نے آدھی سے زیادہ خبریں سن ہی نہیں سکے یا سمجھ ہی نہیں سکے کہ واٹ واز شی ٹاکنگ اباؤٹ, بیکاز دا فوکس واز آن دا وومن. ٹھیک ہے, پروڈیوسرز نا اپنے ٹی وی شو کو ہٹ کروانے کے لیے خوبصورت اینکرز لے کے آتے ہیں, جس کی کوئی ڈگری نہیں ہے کہ یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز میں, جس کو کچھ نہیں پتا, اس کو ہم پڑھنا سکھا دیں گے. البتہ جو خاتون فار ایگزامپل یا جو مرد جس کی ڈگری ہے, جس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کا, جس کو نیوز کا پتہ ہے اور اس نے کام کیا ہوا ہے, probably they not might hire her because of her looks. This is real objectifying of women. میں سمجھتا ہوں feminists جو کھڑی ہوئی ہیں نا, جو 35-36 ہیں, وہ یہ والا کام کریں. ٹھیک ہے یار, یہ تو نہیں کرنا چاہ رہی نا. نہیں ایکچولی پتہ ہے کہ یہ they feel powerful نا, کہ اچھا ہم بیٹھے ہوئے نا اسٹیج پہ. نہیں عموماً لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں بائی ہوک اور بائی کروک, رائٹ, اور ان کو پیسہ چاہیے. اینڈ دیز پیپل دے یوز وومن اسپیشلی. اور اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ جو فیمنزم کی جو ویو آئی تھی فرسٹلی, اٹ واز آئی تھنک دا روز چائلڈ فیملی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ عورت گھر سے باہر نکلے تاکہ ہم ان کو بھی ٹیکس کر سکیں, بیکاز ونس یو آر آؤٹ آف یور ہاؤس, آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو آپ جو سیلری لے رہے ہو آپ نے ٹیکس دینا ہی دینا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ آج اگر یو نو اف یو ٹاک اباؤٹ اے وومن آف ویسٹ, مظلوم ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کا جو آفیشیل کیریئر ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے, لیکن اینڈ میں یو ہیو ٹو گیٹ پریگننٹ, بچوں کی یعنی جو پرورش ہے وغیرہ یو ہیو ٹو بریسٹ فیڈ, مین تو نہیں کر سکتے, رائٹ. تو وہ اس کے اوپر زیادہ برڈن ڈال دیا گیا. تبھی تو کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی اس چیز کو ڈیلے کریں, ابھی پہلے کیریئر بنائیں, ڈونٹ ہیو کڈس جسٹ یٹ, آپ کا کیریئر فوکس ہے. یعنی کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے نا پرابلم. عورت کے جو کیریئر بناؤ, اس کا جو بیسکلی جس کے لیے بنائی گئی ہے نا, اس کی فطرت سے اسے دور کرنا ہے. اور آپ نے مجھے بات کی نا, یہ روچائلڈ فیملی نے, انہوں نے کہا تھا کہ اس کے ہمیں 2 فولڈ فائدے ہیں, بیکاز دے نیڈ پیپل ان دا ورک فورس. انہوں نے کہا ایک تو خواتین جب کام کریں گی نا, سو ایک تو جب وہ گھر سے باہر نکلیں گی تو ہماری ایک تو ورک فورس بڑھے گی, وہ کم سیلری بھی خوش ہوں گی, اینوئل ٹیکس ہمیں یہ فائدے ہوں گے. دی ادر تھنگ از کہ بچے نے کہیں جانا ہے نا, سو ویل سینڈ دے ول ہیو ٹو سینڈ دا کڈس ٹو اسکول. سو ان کی جو برین واشنگ ہے نا, یہ ذہن سازی, وہ بھی ہم کر رہے ہوں گے. سو اٹس لائک اے ون ون, کمپلیٹ ون. بچوں کی جو یعنی لوگ پیرنٹس کام کر رہے ہیں اور بچے گورنمنٹ رسپانس پال رہی ہو, تاکہ پیرنٹس کو بھی ہم نے انگیج کر لیا, سسٹم میں ڈال دیا, اور بچوں کو بھی انگیج کر لیا. پتہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا نا, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مرد کی کیا اسٹرینگس ہیں اور کیا ویکنیسز ہیں, اور عورتوں کا بھی ویسا ہی معاملہ ہے. کئی بندے ہوتے ہیں بہت زیادہ ورکوہولکس ہیں, رائٹ, جب آپ ان کو ان کے پروفیشن کی طرف دیکھتے ہو تو وہ رات دن کام کر رہے ہیں, پروجیکٹ وغیرہ کر رہے ہیں. ناؤ دیز انوسینٹ وومن جب یہ دیکھتی ہیں, اچھا یار یہ اگر اتنی محنت کر رہے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. کچھ
successful in terms of business, خواتین کا انٹرویو لیا گیا, they were very successful, اور جو ہے نا 5-6 digits ان کی سیلری بن رہی ہے ڈالرز میں. تو when these women they crossed 30 years of age, ان کو ہوش آتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم بڑے سکسیزفل ہیں, ہم نے اتنی سیلری بھی کما لی, پیسہ بھی کما لیا, now what. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ almost all the women they had this wish کہ ابھی تو میری اولاد بھی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ this is the innate characteristics of a woman کہ وہ بچوں کو اس کے ساتھ کھیلے, ان کے ساتھ جو ہے نا ٹائم گزارے, جو تربیت کا جو اسپیکٹ ہے. یار میں نے کتنے انٹرویوز دیکھے ہیں جس میں بوڑھے مرد اور خواتین سے انٹرویوز لے کے ہیں کہ اور یہ کہ what do you wish for, what would you change if you were a 20-year-old, and they said I wish to spend more time with my kids. یہ تو بہتر ہے. I wish to get married when I was young and not focus too much on work. یعنی دس از واٹ اور آج کے کہہ رہے ہیں, امیجن جو آج کا یوتھ ہے جو 20 سال کا ہے, وہ جب 60 سال یا 40 سال بعد کہاں پہنچے گا. لیٹس ٹاک اباؤٹ آئی تھنک یہ جو سب کچھ دکھایا جا رہا ہے اس کے ریپرکشنس کیا ہیں, اور اگر ہم اس ٹریجیکٹری پہ چلتے رہے اور ود دا سیم فورس ود دا سیم کانٹینٹ جس سے وہ بمبارڈ کیا جا رہا ہے ہمیں, اور ہم ڈیسینسٹائز ہوتے جا رہے ہیں ٹو آل واٹس ہیپننگ ود اس, تو فیوچر میں آنے والے سال ہماری فیملی کے اور ہمارے بچوں کے کیسے ہوں گے. اچھا ود آل آنیسٹی میں فار ایگزامپل اف آئی کنسیڈر مائی سیلف ایز اے لے مین, اور جو بھی لوگ جو پورٹرے کر رہے ہیں کہ جی ان دی فارم آف آرٹ, اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ, جو آپ چاہتے ہو, واٹ از دا لمٹ کہ آپ کہاں پہ آ کے بس کرو گے, پتہ تو چلے نا. وین یو سے اچھا جی یہ جو ایج ہے نا, یہ اس ایج سے زیادہ جو ہے نا وہ کانٹینٹ نہیں دے سکتی. دا تھنگ از دیٹ وین, اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے, میں سوچتا ہوں کہ یار وین وی یوز دس ٹرم ایڈلٹ کانٹینٹ, what do you mean by this is adult content? Meaning you are trying to say کہ adults یہ content دیکھ سکتے ہیں. Instead of saying it کیا vulgarity ہے, کیا فحاشی ہے, بکواس ہے, اس کو ختم کرو. Why are you, دیکھیں کتنا زبردست انہوں نے جو ہے نا ٹرمینالوجی یہ 18 پلس ہے, 18 سال my question is کہ کیا 18 پلس وہ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں نا, you do get the point here. یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں نا, یہ ان کی morality ہے. Who is defining morality in first place? ان کا اختتام پتہ کیا ہے کہ اللہ کا انکار کریں اور اپنے نفس سے غلام بن جائیں. اور یار سبحان اللہ اخوان, یعنی ایک میں کلپ میں نظر گزرا, شی واز ان ٹو دا جسے کا ایڈلٹ انڈسٹری, اسے چھوڑ چکی تھی وہ, تو اس نے پوچھا کہ واٹ واز دا ویئرڈسٹ ریکویسٹ یو گیٹ, ٹھیک ہے, آن دیٹ ویب سائٹ جس پہ آپ کام کرتے. کہتی ہیں ملٹیپل لوگ تھے جو عجیب ریکویسٹ کرتے تھے. سبحان اللہ, عجیب, میں بات بھی نہیں کر سکتا کہ تم نا اپنے جو پاؤں ہے نا, پاؤں کی کھال کو اسکرب کرو اور ہمیں پیکٹ میں بھیج دو, اور ویل پے یو لائک $5,000. اچھا کسی ریکویسٹ پہ $10,000. کچھ لوگ کیا, تم نے جو لباس یوز کیا ہے, تم نے جو سینیٹری پیڈز یوز کیے ہیں وہ ہمیں بھیج دو اینڈ ویل پے یو $10,000. عجیب واللہ. میں اچھا سنیں, دس از, وہ تو ایک چھوٹا سا کلپ تھا جس میں شکر ہے وہ خواتین بلر ہوئی تھی, سو آئی کوڈ ہیئر اٹ. آئی واز تھنکنگ یہ مرد کدھر پہنچ چکے ہیں کہ دے آر ریڈی ٹو اسپینڈ ہارڈ ارن منی, اپنی بیوی پہ نہیں خرچ کر رہے, یا شاید بیوی رکھی ہوئی بھی نہیں ہے کیونکہ اس پہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں, اور یہ ان خواتین کو دے آر پیئنگ فار. اچھا ان کا کیا ہے عجیب, ان کا ایک فیٹش ہے, نعوذ باللہ من ذالک, ان کا جو ہے نا جو ان کو جو چیز پلیز کرتی ہے, یار سبحان اللہ, لوگوں کا عجیب نا یار, اس فلتھ نے نا یار ہمیں واللہ کرپٹ کر دیا ہے, ہمیں فطرت کو نا جو انیٹ ڈسپوزیشن ہماری اس کو خراب کر دی ہے. میرے پاس ایک کیس آیا, اور وہ خاتون تھی, میرڈ, بچے بڑے, 3 ایج میں بچے, پرو شادی کی عمر بچے, ہسبینڈ ہے. انانیمسلی انہوں نے پوچھا, میسج تھا کہ میں ہر چیز سے, میری لائف بہت پاک صاف ہے, بٹ ایک چیز سے میں نہیں نکل پا رہی, ان گوئنگ ٹو چیٹ رومز اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ فلتھ اسٹف ود مین. یہ میری فیٹش ہے, اور میں گھنٹوں وہاں پہ انانیمس بات کرتی ہوں, اور میں روتی ہوں اور پچھتاتی ہوں اور اللہ سے توبہ کرتی ہوں, بٹ آئی ایم ڈریگڈ اگین ٹو دیٹ سن اگین. اینڈ
اور اس طرح کچھ مرد بھی ہیں. یعنی سبحان اللہ برو, ہمارا جو ڈوپامین سینٹرز ہیں نا, جس چیز سے انفلیٹ ہوتے ہیں نا, اگر ہم نے وہ چیز کر لی اس کے بعد انفلیٹ اس سے نہیں ہوں گے. Now we need more stuff, we need more bad content. یہی یار اس کی اینڈ پتہ کیا ہے, شادیاں نہیں ہوں گی, مرد اپنے آپ کو پلیز کر رہے ہوں گے ود نعوذ باللہ سیکس ٹوائز, سیلف پلیجر, پورن ایڈکشن سے, اور براتھلز میں جا کے, اور فلتھ گندگی میں جا کے. اور خواتین وہ پیسے کو اپنا رب بنا لیں گے کہ پیسہ ہونا چاہیے, یہ مرد پہ تو کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہنا مجھے, اس لیے خاتون سیلف سفیشینٹ ہونی چاہیے. اور وہ پھر شی وڈ وانٹ کہ somebody to marry him, but she will not find men کہ جو کوئی اس قابل بھی ہوں کہ جو اسے واقعی میں رسپیکٹ دے سکتے ہیں because of anything یعنی else other than the body. یہ نا ایک بڑے پرانے سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ تھے ڈاکٹر وکٹر کلائن, اور یہ انہوں نے نا ریسرچز ان کی لیٹ 90s ارلی 2000s کی بات ہے, پاسڈ اوے ان 2013. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نا ٹریٹ کیا ہوا سیکس اوفینڈرس کو, اور جو ریپسٹ یہ سارے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے, تو میں ان کی ٹریٹمنٹس کرتے تھے اور ان کے ساتھ انٹرویوز اور سارا کچھ کیا ہوا ہے. اینڈ ہی ڈسکرائب بیک دین کہ یہ لوگ یہاں تک پہنچتے کیسے. میں نے کہا دیر از اے 4-step پروسیس. تو پہلا ہوتا ہے ایکسپوجر ٹو فلتھی کانٹینٹ, اور انہوں نے لٹرلی ابھی آپ دیکھنا سارا اٹس ریلیٹڈ ٹو واٹ کائنڈ آف تھنگس دے آر واچنگ. یس. تو انہوں نے کہا فرسٹ تھنگ از آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں اینڈ اٹ لیڈس ٹو ایڈکشن. سو آپ ایڈکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں گندے کانٹینٹ کا. سو ابھی ہم جو یوتھ اس وقت نا یہ ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہیں نا, ایون لیٹس سپوز دے ناٹ انٹو ابھی porn and that kind of stuff, they don't think ہم addicted. These are the stepping stones actually. تو آپ یاد کریں کہ اگر آپ نے یہ بھی فی الحال کرتے ہیں تو یہ اسٹیپ پہ آپ پہنچیں گے where you will get addicted to filthy steps. ٹھیک ہے. اچھا now that happens نا, سیکنڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں escalation effect. اور ود دا پیسج آف ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, اب وہ جو اس طرح کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, یو وانٹ مور, اس سے ایک اسٹیپ اپ کا مور ڈوپامین, ٹھیک ہے, مور ایڈلٹ سارٹ آف کانٹینٹ اینڈ مور ولگر اینڈ مور سم تھنگ مور ایکسائٹنگ. سو ایسکلیشن پہ آپ کیا کرتے ہیں, اب آپ بیسک لیول پہ ایڈکٹ ہوئے, ناؤ یو وانٹ ٹو ایسکلیٹ اٹ. ونس یو ایسکلیٹڈ نا, اس کے بعد مسئلہ کیا ہوتا ہے, اب آپ ہو جاتے ہیں ڈیسینسٹائز. سو وین ڈیسینسٹائزیشن ہیپنز نا, اب آپ کو ولگر غلط کانٹینٹ, سو اف یو آر ایون واچنگ let's suppose اللہ معاف کریں ریپ happening in front of you, you would be so desensitized to it. آپ عورت کو مار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے, یا اینیملز, جس مرضی لیول کا گھٹیا پن ہو جائے نا, مطلب چاہے وہ لیگلی بھی لاء کے مطابق بھی یہ کرائم ہونا, باہر کے ویسٹ کے مطابق بھی, you will become desensitized to it. تبھی تو یہ سیکس offenders کی بات کریں. اس کا یہ تھرڈ اسٹیج کیا ہے, نام کیا ہے اس کا؟ اس کو desensitization. اچھا, so you're watching the highest level of filthy content and now آپ اس سے بھی desensitize ہو رہے ہیں. اچھا, اس میں desensitization میں بھی ان کی سائیکی ایسی بن جاتی ہے جو کانٹینٹ دیکھ دیکھ کے کہ مے بی واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ دا ادر پرسن از آلسو انجوائنگ. اور یہ کرتے کرتے وہی بات آتی ہے نا کہ وہ ان نیچرل چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے. یو ڈونٹ گیٹ سیٹسفائڈ ود دا وومن. It might start with men. It might start with children. And Allahu Akbar. اس کے آگے اسٹیپس بھی ہیں. اس کے بعد آخری اسٹیپ جو ہے نا, دین اس کے بعد جو سیکس offenders کا ہوتا ہے وہ ہے that is they want to act it out now. So پھر کیا ہوتا ہے کہ اب وہ دیکھ کے جو desensitization ہے نا, وہ پتہ کیا ہے کہ اب آپ کو غلط و صحیح کی تمیز نہیں رہی. You actually start to believe کہ ریپ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بچے کے ساتھ پیڈوفیلیا میں کوئی ایشو نہیں ہے. You start to use, آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہو, and it takes time obviously, but once that happens, now you want to act it out, and while you're acting it out, you don't feel it's wrong. کچھ کیس میں لگے گا غلط ہے, کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ لیگلی اگر تو چھپ کے کریں گے, پیڈوفیلیا ہے یا کوئی اور چیز ہے, but you will want to act it out. اور دوسرا اس سے اللہ استغفر اللہ, ایک اور ڈاکٹر تھے, انہوں نے, وہ فیمیل ڈاکٹر تھی, وہ بھی اس طرح کے نا کیسز کو ڈیل کرتی تھی. ان کا سب سے جو اس ساری چیز کا جو نیگیٹو افیکٹ پتہ ہے کس پہ ہے, ان کا خواتین پہ. Exactly. The way they are being viewed now is something terrible. As an object. Object سے بھی بدتر bro. Object سے بھی بدتر. It's like a toy for men. A man sees a woman and وہ کہتے ہیں یہ میرے لیے کھلونا ہے, and اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. There is no value for of women in the eyes of these men. جو اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. ہم یہ جو content دکھا رہے ہیں نا, اب آپ دیکھیں this is where we're heading bro. For example دیکھیں, اگر ایک بندہ کہتا ہے نا we are not against any country, لیکن اسٹیٹسٹکس ہمیں بتاتی ہیں ان دا یو ایس پرسائسلی 50% آف دا چلڈرن دے آر بورن وداؤٹ ویڈ لاک. ان کو نہیں پتا ہمارا باپ کون ہے, اینڈ آن دا ریکارڈ. اور یہی پاکستان میں بھی آئے گا اگر ہم نے اس کو کرب نہ کیا, اس کو اسٹاپ نہ کیا. اور یا سبحان اللہ,
ایک بھائی بتا رہے تھے کہ ہی واز سٹنگ ان مسلمز فیملی, اور جب اس کی وائف کھانا سرو کر رہی تھی دوستوں کو اور خود کو بھی, یو نو واٹ ہی سیڈ کہ مائی ڈاگ اینڈ مائی وائف both of them are well trained and she didn't say a word. Now such a disrespect, but کیوں وہ پی گئی؟ کیونکہ his husband was rich اور وہ بہت زیادہ پیسہ لگاتا تھا اس پہ. اور یہ جو ٹاکسک میسکولینٹی ہے نا, یہ بنتی جا رہی ہے کہ if you have money نا, you can control, you can have any woman in your life, بس earn as much as money as you can, چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو. اچھا وہ نا ایک جو مجھے بھائی تھے وہ بتا رہے تھے, اور سارا کہتے ہیں یار ویسے بات تو کچھ ٹھیک ہے کہ جب مرد فائنینشلی رچ ہوتا ہے نا تو پھر خاتون سب سے زیادہ اوبیڈینٹ ہوتی ہے, یہ پیٹرن دیکھے گئے ہیں. میں نے اسے کہا, میں نے کہا اللہ کے بندے, جب مرد وہی مرد جب بیمار ہو جائے گا تب وہ ساتھ دے گی, وہی مرد جب اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی ایکسیڈنٹ میں ولیعاذ باللہ تب وہ بیوی ساتھ دے گی, کیا اس کو ساتھ لائلٹی شو کرے گی یا اپنے بچوں کو اس طرح سے رکھے گی؟ نہیں. پیسہ ٹیمپریری ہے, یہ سب کو جو ہے نا ٹیمپریری ہے. یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ بڑا کچھ اچیو کر سکتا ہے, لیکن دس آل از ٹیمپریری. اینڈ ایف وی ڈونٹ ارن دا رسپیکٹ آف آور وائفس, اور یہ رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے جب ہم یہ اسٹف دیکھتے ہیں. کیونکہ اٹالین ایک ریسرچ ہے, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ پورا پیپر ہے بیسکلی, اس پر نے کیا کیا, اراؤنڈ 20 گروپ آف مین بٹھایا ان کو, اور یہ انہوں نے چوز ان سلیکٹ کیے, پک اینڈ چوز کیے. ان کو کچھ ڈفرینٹ چیزیں دکھائیں کہ ایسے دیکھنے کے بعد اپنا کنٹری ریٹ کریں, یہ دیکھنے کے بعد ایکسپوزی چیز ریٹ کریں ایکسپوزی. اچھا پھر کچھ خاتون دکھائیں جو بہت ہی ایوریج لکنگ تھیں, اور کہا کہ اب اپنی وائفس کو ریٹ کریں. تو ان کی جو ریٹنگز تھیں ٹورڈز دیئر وائفس, وہ سنیما میں بیٹھے ہوئے تھے, سامنے پورا اسکرین تھا, دے ریٹڈ دیئر وائفس 8, 8.5, 9, 9.5, اور ان کی وائفس بھی ایوریج لکنگ تھیں. لیکن انہوں نے جو خواتین دکھائیں وہ مزید ایوریج لکنگ دکھائیں, ٹھیک ہے, ناٹ سو گڈ, یعنی جو میک اپ کر کے اور سارے وہ معاملات نہیں تھے. ایک اور گروپ آف مین لے کے آئے, ان کو وہ سارے ریسرچ کروائی, اور اصل مقصد ان کا یہ تھا, یہ والا جو ایریا تھا وہ تو باقی تھا نا, وہ اس کو سینڈوچ کرنے کے لیے تھا, اور ان کو سپر ماڈلس دکھائیں اسکرینس پہ HD 4K کوالٹی ہوئے, اور اس کے بعد کہا کہ ریٹ یور وائفس. اچھا ان کی وائفس جو ریسرچ کر رہے تھے پچھلے والوں سے بہت بہتر تھیں, لیکن آفٹر واچنگ دا سپر ماڈلس they rated their wives as 5, 5.5, 6. ان میں ایک ڈسسیٹسفیکشن پائی جاتی تھی. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ڈیسنسٹائزیشن کے بعد they want to act upon it, میں سمجھتا ہوں اس کے بعد میں بیچ میں ایک اسٹیپ ہونا چاہیے, وہ یہ کہ فینٹیسائزنگ دا ہول تھنگ. ایک تو ہے نا کہ اچھا مجھے برا نہیں لگ رہا لیکن اچھا بھی نہیں لگ رہا, چلو لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ, یعنی تھوڑا سا عجیب ہے بٹ برا نہیں لگ رہا. ایک ہے کہ اس کے بعد آئی وانٹ دس, تو یہی ہے نا, اور وہ فینٹیسائز کرنا. دیکھیں آپ جب ڈیسینٹرسائز ہو گئے نا, بالکل, تو ناؤ اس سے اگلا اسٹیپ از ایکٹنگ. یس, اب آپ کی آپ نے فینٹیسی, پہلے آپ نا فینٹیسی جو ذہن میں آ رہی نا, آپ وہ دیکھ رہے ہیں, اس سے اگلی پہ گئے, اس سے اب آپ نے اتنا زیادہ دیکھ لیا, اب ڈیسینٹرسائز ہو گئے. ناؤ دی اونلی آپشن نیکسٹ فینٹیسی از ٹو ٹرائی اٹ آؤٹ ناؤ. اینڈ مسئلہ پتہ کیا ہے اس میں, جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارا فیک ہے. وہی جو لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے, دے آر ہیٹنگ اٹ. ان فیکٹ دیر واز اے ٹیڈ ٹاک, اس میں ایک ماڈل تھی, she was working for some lingerie company. تو وہ I mean the way she started the talk, it was amazing. پہلے آئی, she was wearing provocative clothes, right? ٹاک اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے ایکسکیوز کیا اپنے آپ کو, اس نے دوسرے کپڑے نکالے, لمبی شال وغیرہ پہنی, she covered herself, اور پھر اپنی بات شروع کرتی ہے. کہتی ہے کہ تم نے ایک ہی عورت کو 2 حصوں میں دیکھا ہے, دا وومن اے, وومن بی, یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں. پھر وہ اپنی اسٹوری بتاتی ہے کہ شی ہیڈ ملین فالوورس, پیسوں کی کمی نہیں تھی, اینڈ شی سیڈ آئی بین ایکٹنگ سنس مائی ٹین ایجز, اور پھر پورا اس نے اپنا وہ بیک گراؤنڈ بتایا. اس نے آڈینس کو بتایا کہ سب کچھ ہونے کے بعد آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو سے دس پبلکلی, لیکن میں مجبور ہوں کہنے میں جو تم دیکھ رہے ہو اٹس آل فیک. دا فوٹو وچ یو سی از فیک, the men which I hang around on the photos, it's fake, and I'm not content. تو پتہ کیا, we've been hearing this, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اس پہ بات کر کے نا, when you talk such stuff, آپ کو نا بڑا ڈومی اور گلومی لگتا ہے ایوری ویئر. یعنی ایک طرف سے جیسے ابھی آپ نے جو بات شروع کی تھی جی, گورنمنٹل لیول پہ ایسے لوگوں کو اپلفٹ کیا جا رہا ہے, رائٹ.
دوسری سائڈ میں ایسے انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی ایپس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, دے وانٹ ٹو ہک یو کہ آپ گھنٹوں گھنٹوں لگے رہیں. آپ وہی بات آتی ہے نا, فوٹوز پہ آپ جو پلاسٹک ہے نا اس کو دیکھ رہے ہو, اور آپ کی زندگی اتنی ڈپریشن میں جاتی جا رہی کہ یعنی کتنی زبردست زندگی گزاریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا نا, ان چیزوں میں خواتین سب سے زیادہ ہٹ لیتی ہیں, اسپیشلی دا ینگ گرلس جب وہ دیکھتی ہیں. اور ابھی آپ نے بات کی, ڈینیل گولمن اپنی بک میں کہتا ہے, حالانکہ یہ بڑا پرانا آتھر ہے, 1993 کی بات بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں آسٹریلین گرلز اپنے آپ کو اسمارٹ کرنے کے لیے جو وہ ٹی وی میں دیکھا کرتی تھی فوٹوز میں, دے یوز ٹو انڈیوس وامٹنگ, آلرائٹ, اور اس سے ان کی ہیلتھ اتنی ڈٹرمنٹل ہو گئی تھی. اب دیکھیں, if this was happening in 1993, what do you say about 2024? ایکسٹرا تھن نا اس زمانے میں بالکل پتلی ماڈلز سپر ماڈلز کنسیڈر کرتی تھی. تو وہ جو آپ اس زمانے کے نا رول ماڈلز آپ سیٹ کرتے ہیں نا کہ یار یہ ہے, دیٹس واٹ یو اسٹارٹ ٹو فالو. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں فار ایگزامپل یہاں سے دیکھیں جو ایپس ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ یوٹیوب یا انسٹا اور ٹک ٹاک ایکسیٹرا, وہ بھی آپ کو یہاں سے بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. فلدی اسٹف جو ہے آپ دیکھو, آپ کو جو ہے اس طرف لے کے جا رہے ہیں. یار یہ واٹ از دا سولوشن بائی دا وے, یو نو دا پرابلم از دی ہیومن کائنڈ, دے آر ڈوئنگ جمناسٹکس. اچھا یار یہ کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے ہیومینٹی میں بہتری آ جائے. وہ ڈٹرمن نہیں کر پا رہے, یہ ڈیلیبریٹلی نا سارا پلانڈ آؤٹ ہے. دے نو واٹ دے ڈو. اچھا ایلیٹ, یو نو وی کین ایگری کہ ٹھیک ہے کچھ شیاطین ہوتے ہیں جنات میں سے, اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں, اور وہ آپس میں ان کی ہوتی ہے, آپس میں ان کا جو آپس میں ڈسکشن ہے. لیکن جو عوام الناس ہے وہ اس بہاؤ میں بہہ رہے ہیں ان اینی کیس, رائٹ. تو یار میں خاتون کو جانتا ہوں پاکستان میں, اسلام آباد میں, تو شی یوز ٹو ایٹ اینڈ دین انڈیوس وامٹنگ آفٹر ایوری میل. کیوں؟ جب پوچھا گیا کیوں, میں نے پتلا لینا ہے, ٹھیک ہے, میں نے شادی کرنی ہے, فلاں فلاں ایکسپیکٹیشنز ہیں لڑکوں کو, اینڈ شی ہیڈ سبحان اللہ ملٹیپل بوائے فرینڈس. اینڈ یہ کرنے کے بعد اس کو ایک بولیمیا, بیسکلی اٹس مینٹل ایلنس, وہ اس کو ہو گئی ڈائگنوز, کہ اس کے بعد اس کو چین نہیں آتا تھا کہ میں جب تک انڈیوس نہ کروں نا وامٹنگ, تب تک وہ شی نیور فیل سیٹسفائڈ, اینڈ شی یوز ٹو کیپ آن ڈوئنگ دیٹ اگین اینڈ اگین. اور کتنے ہی جو انفیڈیلٹی ہے یار, سبحان اللہ, مجھے کل ایک میسیج آیا ہوا تھا, یار مرد تو مرد اللہ معاف کرے برو, خواتین بھی یار شادی شدہ ہسبینڈز والے مسلمان اسلام پاکستان, یار ہسبینڈ نے پکڑا اپنی وائف کو, اس نے سوری کی, بچوں کو دیکھتے ہوئے رحم کرتے ہوئے, جیسے ہم خواتین کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہسبینڈ کو معاف کر سکتی ہیں, مردوں کو بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ خواتین کو بھی معاف کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. اور جو طلاق تو سب سے ایزی چیز ہے نا, اصلاح کریں معاملات. وہ سبحان اللہ شی ڈڈنٹ اسٹاپ آفٹر ایئرز, شی واز ناؤ ہسبینڈ بات کر رہا تھا بیسکلی کہ مجھے پتہ چل گیا ہے یہ سب, اور ایک نہیں برو, ملٹیپل آن واٹس ایپ اینڈ ایکس وائی زی. اب میں کس طرح سے کنفرنٹ کروں, میرے بچے اور یہ سارے معاملات ہیں, میں کیا کروں؟ سبحان اللہ یار, شیخ اوشن آف پرابلمس. اب یہ جو ہم ایجوکیشن کی بات کر لیں, ہمارے ہاں کیا ہے کہ ٹکا کے پڑھو. لوگ یہی جو ینگسٹرز ہیں 30 سال پڑھتے رہتے ہیں, وہ اسٹڈیز بتاتی ہیں جیسے آپ کی ایج بڑھتی رہتی ہے, 30+ ہو گئی ہے, آپ کے ہاں جو اولاد ہے اس کی بھی وہ جو ایک فریکوینسی وہ بھی کم ہوتی رہتی ہے. اٹس پاسبل کہ آپ 30+ جا کے جب شادی کرو گے آپ کی اولاد نہ ہو, رائٹ. تو اتنی کمپاؤنڈنگ سچویشن ہے نا یہ پرابلمس کے اوپر, ایک بڑا نا عجیب سا ایک سائیکل ہے. اچھا اس میں نا اور چیز, ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ابھی جو جنریشن کرنٹ ہے, یو نو لیٹس سپوز 20-year-old girl and 20-year-old boy, یا جو ارلی ابھی ٹینز میں گھس رہے ہیں, واٹ از دیئر فیوچر لائک. آپ نے جو ایگزامپل دیے نا, یہ پرابلی وہ لوگ تھے جب ان کی شادی ہوئی تھی نا, تو یہ میڈیا اس لیول پہ نہیں پہنچا, نہیں تھا برو. یہ میڈیا شادی ہونے کے بعد میڈیا میں گھسے, ناؤ دے ہیونگ دیز پرابلمس. واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ از, اور یو ایس میں اور یہ ویسٹ میں ہو رہا ہے. دس پرسن وہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دس پرابلم, اس کو کہتے ہیں ٹال گرل پرابلم. واٹ از دیٹ پرابلم؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بائی 2040 ایک ریسرچ کے مطابق, یعنی کہ 15-16 سال بعد, نیئرلی 80% نہیں, more than 50% of the women between the ages of 25 to 45 will be single and childless. Why? Because
رائٹ ناؤ واٹ از ہیپننگ ٹال گرل کا پرابلم یہ ہے کہ عورتوں کو اتنا فیڈ کیا جا رہا ہے کہ یو ہیو ٹو میری اے مین جو بیئر منیمم نا اس کی پے اسکیل, اس کا لیونگ اسٹائل, اس کا اسٹینڈرڈ, اس کی ایجوکیشن, اس کی ساری چیزیں منیمم آپ کے قریب برابر ہوں بلکہ اوپر ہی ہونی چاہیے. جب یہ اتنا زیادہ اور عورتوں کو پڑھایا جا رہا ہے, عورتوں کو پڑھو, ان کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہے تو وہ پڑھتی بھی زیادہ ہے, پھر ان کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہے, کمانے کا بھی سیونگ ان کی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے مردوں سے. سو مین آر کمپیٹنگ اگینسٹ دس تھنگ ان دا ویسٹ. ناؤ واٹ از ہیپننگ, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ عورتیں شادی نہیں کر رہی, عورتوں کو بندے نہیں مل رہے. مرد جو ہے وہ شادی کرنا نہیں چاہ رہے کیونکہ ان کی جو ڈیزائرز ہیں وہ تھرو واچنگ دس اسٹف پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ دیر از آلسو دا تھنگ از کہ مین آر فیلنگ ناؤ مور انٹیمیڈیٹڈ بائی دیز سارٹ آف وومن, دے آر لیس انکلائن ٹو ایون اپروچ دیم. اب یہ ویسٹ کے میں آپ کو ایشو بتا رہا ہوں, تو وہاں پہ شادی پہلی اتنی ڈکلائن پہ بائی 2040 آپ سمجھ لیں آلموسٹ یہ شادی کی شادی ختم ہونے کچھ سالوں بعد وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے. دے آر ورڈ اسپیشلی دی کورینز, وہ کہتے ہیں ان کا تو آ رہا تھا کہ ریشو کچھ بتا رہے تھے کہ یو نو فار ایوری 1 person who is born نا, یہ 4 people جو کہ پیدا ہو رہے ہیں نا تو 100 مر رہے ہیں, تو 96% ایکسٹنکشن ریٹ ہے. اس اسپیڈ سے ادھر یہ چل رہا ہے سسٹم. تو دا پوائنٹ از کہ یار ہماری جو جنریشن جو ہم لوگ ہیں نا پاکستان میں یا مسلمان ملکوں میں, سچویشن اتنی ورس شاید نہیں ہے بٹ ہم نا ان سے بس 5-10 سال ہی پیچھے ہوتے ہیں. سو واٹ از ہیپننگ دیر ٹوڈے نا, وہاں پہ 5 to 10 years بعد آپ دیکھ لو وہاں کیا چل رہا ہے, یہاں پہ وہ آ جائے گا. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ آر یوتھ اینڈ ایوری بڈی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے بھی یہ نہ شروع ہو جائے کہ شادیاں لوگ اوائڈ کرنا شروع. اچھا دوسرا ایک اور بات ہے جو آپ نے واقعہ بتایا نا, اس کو سن کے لوگ کہتے ہیں شادی نہیں کرنی, کہ ایسا نہ ہمیں کوئی مل جائے بندہ, ایسی نہیں کوئی بندی مل جائے. سو لیٹس اوائڈ دا انسٹیٹیوٹ آف میرج آل ٹوگیدر. بچے نہ پیدا کرو, پتہ نہیں بچے نہ کیسے نکلیں گے, ان کی پرورش کرنا موقع ہے. سو اتنا سبحان اللہ اتنا عجیب کھچڑی ہے نا. جب میں اس کو ہم ریورس انجینئرنگ کریں نا, یہ سارا معاملات ہو کیوں رہے ہیں اصل میں؟ جب نیٹ فلکس کی سیریز یہ فینٹاسائز کروائیں کہ یو آر ناٹ اے مین اف یو ڈونٹ گیٹ اے گرل لائک دس, یو آر اے اسٹڈ اف یو کین گیٹ اے گرل ان ٹو دا بیڈ. ٹھیک ہے, اور جب خواتین کو یہ فائن ٹیوننگ کی جائے کہ یس اٹس فن ٹو فلرٹ, اٹس فن ٹو ہیو ملٹیپل ریلیشن شپس, اس سے بھی لو پیسہ, اس سے بھی پیسہ لو, اس سے بھی عیاشی کرو, اور جتنا مال آنا چاہیے اتنا بہتر ہے, تمہاری لائف اتنی اچھی ہو جائے گی. اور اس کو فینٹیسائز, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ گناہوں کو کراہیت سے دیکھنا, ایک ہوتا ہے کہ فینٹیسائز کروانا, اینڈ جب آپ کا وہ لائف کا ایک وہ بن جائے کہ یس آئی کین ڈو اٹ اف دے کین ڈو اٹ. اور سبحان اللہ ہمارے جو نائیو قوم ہے یا نائیو ڈائریکٹرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں, دیکھیے جی یوتھ لوگوں معاشرے کے مسائل ہیں جی, لوگ آج یہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہیں بھائی لوگ تو گند بلا بھی دیکھنا چاہتے ہیں, آپ سب پروڈیوس کرو گے کیا؟ اور ون آف دا ویز ٹو میک سنس پریویلنٹ از ٹو شو دیم واٹ از ہیپننگ ان دا. اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا کل امتی معافن الی المجاہرین. سبحان اللہ. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there is a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے, وہ ہے ایمان کی دولت, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے, ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے, ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala ihsan ka badla ihsan se hi ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. Assalamu alaikum. میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا ایکسیپٹ جو اپنے گناہوں کو پبلسائز کرتے ہیں. حدیث کنٹینیوز اینڈ سیز کہ ایک انسان گناہ کرتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ پردہ ڈالتے ہیں اسے گناہوں پہ, اور وہ رب اور اس کے بیچ میں سیکرٹ ہوتا ہے. نہیں بڑی زبردست حدیث ہے یار, سبحان اللہ. یعنی اس میں بھی ایک نا رحمت کا پہلو مجھے نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وقت بات یسترہ رب, بات گزر چکی تھی, رات چلی گئی, اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا تھا, لیکن یہ کیا کرتا ہے فیقول انی فعلت بارحہ کذا و کذا, کہ پچھلی رات میں نے یہ بھی کیا, یہ بھی دیکھ, آئی ہیو دس مینی گرلز ود می, یا کوئی اور گناہ. اس کو آپ جو ہے جتنا مرضی ایکسپینڈ کر لیں کہ دیکھو یار اس کو میں نے کیسے لوٹا. اپنے گناہوں کو سر عام لوگوں کو بتانا, دیکھو اچھا, اور اس کو پھر نام کے دینا کہ دیکھو آئی ایم سو اسمارٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں یہ ٹرینڈ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ گناہوں کو بتایا جائے, ہو گیا چھپاؤ.
ایون خلافت میں بھی عمر بن خطاب کی جو بندہ اپنے کمرے میں اگر شراب پیتا تھا نا تو the Muslims were not allowed to enter the house and پکڑنا. پبلکلی جو کر رہا ہے کیونکہ شر ٹوٹتا ہے جب وہ چیز پبلکلی کی جائے, اور اس لیے سزائیں پبلکلی دینی چاہیے کہ جو یہ کام کرے گا تو تاکہ نصیحت حاصل ہو. اور اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قصاص میں حیات ہے, زندگی ہے. یہ جو لائف ہے نا یہ اسلام, واللہ یار اسلام سبحان اللہ. ہاں اچھا چلیں ہم یہ دیکھ لیں, جو سننے والے ہیں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے پولیوٹیڈ نہیں ہیں یا ہمیں اتنا افیکٹ نہیں کیا میڈیا نے. کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اوور پاپولیشن ایک بڑا پرابلم ہے دنیا کا؟ تو 90% لوگ یا اس اوپر سمجھتے ہیں پرابلم ہے. نہیں, آج کل کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ لیس پاپولیشن ہے. جو بچے 2 ہی اچھے کا جو ابھی تک جو نعرہ ہے نا وہ ابھی تک چل رہا ہے یار. ہم نے لوگوں سے یہ سنے کہ بچے 2 ہی اچھے, حالانکہ ایکسٹینشن کی طرف پوری قومیں جا رہی ہیں. پاکستان میں الحمدللہ یوتھ ہے اور سب کانٹینٹ میں, ویسٹ میں تو یا بوڑھے ہیں یا بچے, یوتھ ہے ہی نہیں وہاں پہ. اچھا اور ہماری بھی اگر اس لائن پہ لگے آئی مین یو وونٹ بلیو اٹ کہ اب دیر از اے بک بائی ڈینیل میرکی وہ جو نو ایگزٹ فرام پاکستان ہے, اینڈ دین کلیش آف سویلائزیشن جو سیمول ہنٹنگٹن ہے. ان کو پرابلم یہ ہے, دیز آتھرز واٹ دے آر سیئنگ از کہ دیکھو ہماری پاپولیشن اتنی کم ہے, مسلمس بڑھتے جا رہے ہیں. اور انہوں نے دکھایا نا کہ جو کلیش ہوگا سویلائزیشنز کا, مسلمان اپنی تعداد کی وجہ سے ہو سکتا ہے کنکر کر لیں. سبحان اللہ, they are worried. Yes, if you compare the rates, youth ہے وہاں پہ, کوئی نہ سمجھے کہ یوتھ ہے ہی نہیں وہاں پہ. یوتھ سے میں بیٹھا تو ہوں یہاں پہ, لیکن بہت کم ہے, فریکوینسی ریشو بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دی اولڈ مین اینڈ دی. اصل میں وہی بات ہے, لوگ جب شادی ہی نہیں کر رہے اور پھر بچے بھی نہیں پیدا کر رہے تو آٹومیٹکلی وہاں پہ ایک ڈکلائننگ ایک ہے, اور یہ ایک ایشو اس کے کچھ لوگ ادھر ایڈریس کر بھی رہے. اور یہ جو بات کی نا کہ یہ مسلمان نہ بڑھ جائیں, تو اس کی اسٹریٹجی یہ نہیں ہے کہ ان کے گوروں کے یا اپنے مذاہب کے لوگوں کے بچے پیدا کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کم کراؤ تھرو, مطلب دے ڈوئنگ ایوری تھنگ تھرو ویکسینیشن سے لے کر تھرو میڈیا کے اندر پیسے ڈال کے یہ میرج کے انسٹیٹیوٹ کو خراب کرنا, سائیکولوجیکلی لوگوں کو کہنا کہ بچوں یہ کھپ ہے بھائی پیدا کرنا, اس کو اوائڈ ہی کرو, اینڈ ان کی ایج کو کراس کرا دیں. سو مینی ویز دے ڈوئنگ دس. بٹ آئی تھنک لیٹس ٹاک اباؤٹ دی جو یوتھ ہے یا جو لوگ اس کو سن رہے ہیں, ایون پیرنٹس بھی, یو نو دے نو مے بی شاید ہم نے تھوڑا سا ان کو کہا کہ بھی پرابلم کافی بڑا ہے. یو نو دا فیوچر honestly to me it sometimes feels very bleak. مجھے لگتا ہے یار کہ یار اگر یہ لائن پہ لگے رہے, اگر کچھ اس کے سولوشن کی طرف نہ آئے گا نا تو بڑا مسئلہ ہے. تو what are those solutions جو لوگ, ایک کیٹیگری وہ ہے جو اس کو بڑا چھوٹا مسئلہ سمجھ رہے ہیں, ان کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ٹیک اٹ سیریسلی, چھوٹا مسئلہ ہے نہیں. اینڈ واٹ شوڈ دے ڈو, یا جو لوگ اس میں انوالو ہو بھی گئے ہیں, جن کو لگ رہا ہے اچھا ہم اس بڑے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, what are the things they should do right now to get out of this? پہلی بات یہ کہ دیکھیے الفساد, میں نا یہ سولوشن پرپوز کرنے سے پہلے ایک چیز میں کہنا چاہوں گا پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی. پیرنٹس کو یہ ہے کہ اب وہ دور چلا گیا جس میں آپ جوان تھے اور آپ باہر جاتے تھے خراب ہوتے تھے. اب اگر آپ کے پاس بچے کے پاس یہ ہے نا, واللہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں 99.9% الا من رحم ربی, وہ جو یہاں پہ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں نا اور انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں, یہ سافٹ پورن دیکھ رہے ہیں وہ, اور وہ اپنے بیڈ روم میں کرپٹ ہو جائے گا اور کرپٹ ہو جائے گی. بلکہ میں تو کہوں گا جو بچہ اس وقت بیڈ روم میں زیادہ ٹائم گزارا ہے اور باہر کام گزارا ہے جی, وہ شاید زیادہ گڑبڑ کا, وہ کرپٹ ہو چکے ہیں. اور جو یوتھ سن رہی ہے یار, گائز یو شوڈ نو یو ہیو اے لیول آف ایڈکشن ان یور سیلفز, ڈونٹ ڈینائی. ڈینائل میں چلے گئے برو ہم تو, میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں خود کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نہیں میرا تو اسکرین ٹائم بہت کم ہے. سب سے آسان حل یہ ہے کہ جب آپ کو لگے نا کہ آپ گھر سے باہر نکلیں اور آپ موبائل گھر میں بھول کے آ گئے ہیں اور آپ کانپنا شروع کر دیتے ہیں, then there is a problem. اور ہو سکتا ہے کہ آپ فزیکلی نہ کانپیں لیکن دل آپ کا کانپ رہا ہے کہ نہیں یار ہارٹ ریٹ تیز ہو گیا نا, 100 سے اوپر چلا گیا. So the first step to solve a problem is to know that there is a problem. exists. Parents denial میں کہ ہمارے بچے تو بہت نیک ہیں, صالح ہیں. اچھا, ہر پیرنٹس انفارچونیٹلی یہی سمجھتے ہیں, اپنے بچوں کے بارے میں اچھا گمان ہوتا ہے نا برو, اور اپنے بچے کی سارا ٹائم تربیت کی اور وہ کیا. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ باہر کر کے رہا ہے, تو وی تھنک دا بیسٹ فار آر کڈس, لیکن وہ سبحان اللہ کس طرح سے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. پیرنٹس بھی جاگیں فرسٹلی اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں, بجائے اس کے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جی اگر ہم ان کی اچھی فی پے کر دیتے ہیں اور یہ بڑے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں, ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. یہ اٹس ایلف بہت بڑی پرابلم ہے. بالکل. سو کمنگ ٹو دا سولوشنز, کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ لوگ کہ سبحان اللہ یار, جس سیلفیا پہ بات کرتے ہیں نا کہ لوگ شادی نہیں کر رہے اور ان کی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہو گئی ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا یار, سبحان اللہ, تمہارے پاس ایک شخص اگر رشتہ لے کے آتا ہے, اگر وہ متقی اور اچھے اخلاق کا ہے تو کر دو, ورنہ فساد فی الارض دیکھو گے.
یا سبحان اللہ, سچ اے ویژن. سبحان اللہ سے واقعی. میں نے ایک شخص سے مجھے مسئلہ پوچھا کہ تو ہاں بھائی بچے بس اتنے سے ہی ہم کریں گے اور سارا. میں نے کہا اللہ کے بندے, اولاد صرف اس وجہ سے آپ روک سکتے ہو کہ وائف کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے یا وہ گیپ دے سکتے ہو, ٹھیک ہے, بس اگر وائف ریڈی ہے اور آپ نے آپس میں بات کر لی ہے تو کثرت اولاد تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کرو, کیونکہ میں قیامت کے دن نحن نرزقکم وإياہم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے. اور توکل میں کمی ہے شیخ. اچھا, اس کے اوپر ایک اور بڑا پیرنٹس نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نا فوکس ہو کے بچوں کی نا 2-3 1 یا 2 ہوں گے نا تو اچھی تربیت کر سکیں گے, ٹھیک ہے. اور ارے ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے بڑے مزے کا جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیں پہلی بات ہے تو بچوں کی تربیت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے بچہ کیسا نکلتا ہے, دیٹس آؤٹ آف یور کنٹرول. تو کہتے ہیں لیٹس پلے دا پرابیبلٹی گیم. 2 بچے ہیں, ان میں سے دونوں خراب نکلنے کے چانسز زیادہ ہیں. 6 ہیں, ان میں سے اگر 2 خراب نکل آئے 4 ٹھیک ہو گئے نا, ٹھیک ہے. اور اگر 6 بھی خراب ہو گئے 6 تو ٹھیک ہے نا, 12 ہے تو آپ آرام سے ایک کرکٹ ٹیم میں جا سکتے ہیں, ایک سبسٹیٹیوٹ بھی ہوگا آپ کے پاس اگر آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں. ہاں, لیکن اگر ہم شادی کے اس پہ نکلے ہیں, بیسیکلی the topic of this podcast was not شادی یا وہ چیز, وہ اس کے افیکٹس ہوتے ہیں, وہ تو یہ افیکٹ ہے بیسکلی. لیکن کمنگ ٹورڈز the core of the issue is بے حیائی, vulgarity, nudity. ہم نے اس کے کانسیکوینسز ڈسکس کیے ہیں, بٹ آئی وانٹ کہ ہم لوگ نا بفور بھی ہم نے لوگوں کو نا ایک بڑی گلومی پکچر دے دی ہے کہ بڑے تباہی ہونے والی ہے. تو لیٹس ٹاک دی ادر سائڈ کہ یار اچھا سولوشن کیا ہے, اور انشاءاللہ اس سولوشن جو ہمارا دین ہمیں سولوشن دیتا ہے وہ کتنا جامع ہے. جیسے آپ نے ایک ابھی دس از سولوشن دیٹ یو جسٹ گیو کہ آپ متقی اور اخلاق میں صحیح بندہ ملے آپ اس کی شادی کریں. یار حیا کو کس طرح سے ایمان سے جوڑا گیا ہے, الحیا ان الحیا والایمان پورا جمعیان اکٹھے ہی ہیں. ایک جب چلی جائے گی تو دوسری بھی چلی جائے گی. اور آپ نے تو یہ کہا کہ اذا لم تستحی فاصنع مع الشیط, جب تم سے حیا نہ رہے نا, یعنی فاصنع مع الشیط کا میں اگر اپنی ترجمہ کروں نا, پھر اینیملز بن جاؤ, پھر تم جانور ہو, جو مرضی کرنا ہے کرو. اچھا دیکھیں, آپ امیجن کریں کہ سننے والے سن رہے ہیں اینڈ دے آر ایکسپیکٹنگ اے سولوشن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں here comes the solution. سولوشن کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اتنی پاورفل آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, آنکھوں کو بچا کے رکھیں, اینڈ دے شوڈ گارڈ دیئر پرائیویٹس. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آج کا انسان, پہلے ہم مردوں کی بات کرتے ہیں رائٹ, کیونکہ بعد میں اسی آیت کے بعد عورتوں کے لیے بھی سیم ایڈوائس ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اگر ہر بندہ یہ کرنے لگ پڑتا ہے تو یہ جو ملین ویوز ملتے ہیں ایسے کانٹینٹ کو, یا جو فار ایگزامپل کوئی بندہ خراب بھی ہوتا ہے اور وہ ایسا کانٹینٹ بھی بنا دیتا ہے, فلدی کانٹینٹ, جب کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہوگا تو وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا. تو بات سمجھ میں آتی ہے, سب سے بڑی پرابلم ادھر ہے. Our heart is so much inclined towards fulfilling yourself کہ جی بس میں انجوائے کروں, I just want to enjoy myself. دیکھنے میں کیا ہے؟ اور وہی بتاتی ہے نا کہ جیسے آپ اپنے ایک چیز شروع کرتے ہو نا دیکھنا, تو آپ اپنے جو گول پوسٹ ہے نا وہ آگے شفٹ کرتے رہتے ہو. آج آپ کو ہو سکتا ہے کہ آل آف اے سڈن ایک اگر خاتون آپ کے سامنے آ گئی ہیں, آپ نے ہو سکتا ہے اسکرول اپ کر دیا, استغفر اللہ, تھوڑے عرصے کے بعد وہ دوبارہ آئیے دیکھے تو صحیح ہے کہ آپ نے 5 سیکنڈ جو ہے اس کو دیکھا, اور یہ آپ کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے رائٹ. اور پھر یہ بات اس ایکسٹریم پہ جاتی ہے جس کے بارے میں ہم اس وقت سے ڈسکس کر رہے ہیں. اور برو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سیکوینس دیکھیں, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اگر تم آنکھیں نیچے کرو گے تو پھر ہی تم اپنے پرائیویٹ پارٹس کو بچا سکتے ہو, لیکن اگر تم آنکھیں نیچے نہیں کرو گے تو پرائیویٹ پارٹس پھر اس کی تصدیق کریں گے, اس زنا کی. حدیث میں بھی یاد ہے کہ انسان آنکھوں سے زنا کرتا ہے, کان سے کرتا ہے, زبان سے کرتا ہے. یہ جو آپ نے حدیث بتائی ہے نا برو, یو نو دا پرابلم وچ آئی تھنک, یعنی پرابلم میرے اندر بھی ہے, ہم لوگ نا فوکس نہیں کرتے احادیث کے اوپر یا آیات کے اوپر. اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ اکرام آپ کے سامنے ہیں, معاذ اللہ رسول اللہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آئے تھے دنیا میں؟ کس لیے آئے تھے؟ تاکہ ہیومینٹی کو جہنم سے بچایا جائے.
اور انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ دیکھو میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کیچ یو اینڈ ہولڈ یو, لیکن تم میرے ہاتھوں سے سلپ ہوتے جا رہے ہو. اٹس سم سیریس اسٹف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اب اللہ کے نبی اگر فرما رہے ہیں کہ وزنا العینین النظر, کہ صرف آپ کی شرمگاہ زنا نہیں کرتی, آپ کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, اور وہ کیا ہے نظر. جب آپ اپنی نظر سے اپنی اس شہوت کو, اس ڈیزائر کو پورا کر رہے ہو اور آپ اس چیز کو دیکھتے رہتے ہو, آپ کے کان بھی زنا کرتے ہیں, آپ کی زبان بھی زنا کرتی ہے, کرتے کرتے یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو ہوتا کیا ہے, ان سب چیزوں کی تصدیق جو ہے آپ کی شرمگاہ کر دیتی ہے, نہیں کرتے, جھٹلا دیتی ہے. تو اس زنا میں آپ کا پورا باڈی جو لمز ہیں, باڈی پارٹ ہے, وہ شامل ہوتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ the difference between صحابہ and us was one of the clear difference کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ مٹھائی لے کے صحابہ کرام کو دے رہے ہیں. بردر واٹ از دی اوکیزن, آپ کیوں مٹھائی دے رہے ہیں؟ میں نے سورہ بقرہ حفظ کر لی ہے. اچھا حفظ کر لی, کتنی دیر میں؟ 8 سال لگے ہیں مجھے. ہمارے ہاں جو حفاظ ہیں 1.5-2 سالوں میں کر رہے ہوتے ہیں. یہی پرابلم ہے, ہم لوگ حفاظ پیدا کر رہے ہیں, سب کچھ شیلو لیول پہ نا. ہم لوگ اسلام, میرا نام عبداللہ ہے, محمد ہے, زینب فاطمہ, ٹھیک ہے مسلمان ہیں, لیکن جو اندر جو چینج ہے نا, صحابہ اکرام کیا کرتے تھے, رسول اللہ نے ایک بات بتا دی, یہ آیت سامنے آ گئی, آگے چلنا ہی نہیں ہے جب تک اس پر اپلائی نہیں کرنا, امپلیمنٹ نہیں کرنا. حفظ کی جو ڈیفینیشن اب اور اس میں نا فرق ہے نا. ناؤ امیجن اگر صحابہ اکرام نے یہ بات سنی ہو, جب صحابہ اکرام نے سنا کہ ایمان والوں کو یہ کمانڈمنٹ دی جا رہی ہے, اور گرامیرینز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں کیا, معاملہ اتنا سیویئر ہے, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھی انوالو کیا کہ اے نبی آپ بتائیں, میں آپ کو حکم دے رہا ہوں, آپ بتائیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. اور ابو موسیٰ الاشعری کے بارے میں آتا ہے کہ when he was on his deathbed تو he started crying. جی کیا ہوا ہے, آپ تو بڑے متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, اب آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. بولتے ہیں مجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا, مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں نے قرآن مجید کی ہر آیت پہ عمل کیا ہے, صرف ایک آیت ہے جس پہ میں عمل نہیں کر پایا, اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے. اچھا شیخ کون سی وہ آیت ہے جس پہ آپ کو رونا آ رہا ہے؟ سورہ نور کی آیت ہے کہ جب آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے یا آپ کسی کی گھر کی طرف جاتے ہو, آپ نے نوک نوک کیا اور آپ کو جواب نہیں آیا, واپس لوٹ جاؤ. رائٹ, ایسا نہیں کہ ہمارے ہاں کے جی دروازے توڑ کے بھائی میں آیا تھا تم آئے نہیں, اور یہ ویسا سارا, واپس لوٹ جاؤ. یہ تمہارے لیے پاکی کے لحاظ سے, پاکیزگی کے لحاظ سے بہتر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کا مزاج اہلاً و سہلاً یا مرحبا و سہلا, گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو یعنی مہمان نوازی کتنی زیادہ کرتے ہیں. میں اس آیت پہ عمل نہیں کر پایا جس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے, which means is اس کے علاوہ he tried his level best کہ میں عمل کر سکوں. تو you know the thing is that the book Quran, this is the book of عمل actually, right? ہم نے اتنی پرابلم کی بات کی ہے کہ جی یہ پرابلم ہے, وہاں پہ آگ لگی ہوئی, اور لٹرلی آگ لگی ہوئی, ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور ہم آگ میں جھلس رہے ہیں, ہم, ہمارے فیملی ممبرس, ہمارے دوست احباب, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہمارا ابھی جو دل ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے, رائٹ. The solution is there, Allah's mercy is there. کتاب تمہارے پاس ہے, اس کتاب کو فالو کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, کہ اگر تم میرے ذکر سے, میری یاد سے اعراض کرو گے, میں تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا. اینڈ مائنڈ یو, یہاں پہ اس ایکسٹریم کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ نے بہت ایکسٹریم میں چل کے قتل کر دیا, یعنی کسی کو جھوٹ بول دیا. بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر نظر بازی کرتا ہے, اپنی آنکھوں کی غلط یوٹیلائزیشن کرتا ہے, آپ دیکھیں اس کے اندر فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہے. دا مومنٹ یو اوور اسٹیپ, آپ جب اس اسٹیپ سے باہر آتے ہو جو باؤنڈری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں, آپ کی عجیب فرسٹریشن ہو جاتی ہے. آئی ایم ناٹ ہیپی, آئی ایم ناٹ کنٹینٹ. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ the solution is there bro, solution is there. میں ویسے سوچ رہا تھا کہ یہ صحابہ جو تھے نا, جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوگا نظروں کی حفاظت اور یہ ساری جو انہوں نے پڑھتے ہوں گے, اس زمانے میں وہ کتنا اس چیز کو سیریسلی لیتے تھے, جبکہ کنسیڈرنگ کہ اس میں آنکھوں کے گناہ کرنا اور آج کے آنکھوں گناہ کرنے میں کتنا فرق ہے. ایز اس زمانے میں ایون ٹریول کرنا,
پبلکلی جانا, بازاروں میں جانا, دیٹ واز ناٹ لائک بہت ایزی نا. اب تو سبحان اللہ آپ شاپنگ کرنا, بازاروں میں جانا, ہر گلی کچھ جگہ جگہ پہ آپ کی چیزیں بنی پڑی ہیں, گاڑیاں ہیں, ٹرانسپورٹ ہے, ٹھنڈے اے سی, مالز بھی ٹھنڈے, گاڑی بھی اے سی, گھر بھی سب کچھ, کمفرٹ اتنی ہے. اینڈ دین یو ہیو گاٹ دا ٹی ویز ایٹ یور ہوم اینڈ دین دا سیل فونز اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ سبحان اللہ وہ اس معاملے کو ہم سے کتنا زیادہ سیریسلی لیتے تھے, وین ہمارے یہاں پہ جو پرابلم ہے نا وہ شاید ہنڈریڈز اور تھاؤزنڈ ٹائمز زیادہ ہے, اور ہم 100,000 ٹائمز کم اس کو سیریسلی لے رہے ہیں. اینڈ اٹ جسٹ سارٹ آف, مطلب آپ کی بات کرتے ہوئے نا میرے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا تھا کہ یار عجیب سے ہم دور میں رہ رہے ہیں, لائک اٹس اسٹرینج. میں شفا گیا کل, کام تھا وہاں پہ, تو آئی سو دا ہاسپٹل جیم پیکڈ وتھ پیپل, جیم پیکڈ. حالانکہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے, اور عیادت کے لیے گیا بیسکلی. اور سبحان اللہ آپ دیکھیں اتنی بیماریاں, میں نے جب لوگوں سے بات کی اور پوچھا, کچھ کانٹیکٹ سے کوئی کس میں مبتلا ہے, کوئی کس میں مبتلا ہے, آئی واز لائک سبحان اللہ اتنی بیماریاں نازل ہو چکی ہیں. اور مجھے وہ اللہ کے نبی کی حدیث جو ہے نا یاد آتی ہے کہ جب کوئی قوم فحاشی میں پڑتی ہے نا اور اسے پبلسائز کرتی ہے, اور پبلسائز ہم بل بورڈز دیکھ لیں, آپ ہمارے ایڈس دیکھ لیں, نعوذ باللہ ہمارے انسٹاگرام پہ ہماری ریلز دیکھ لیں, ہمارے پروموشنز دیکھ لیں. یا خواتین تو اپنے رسپیکٹ لینے کے لیے, ویوز لینے کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ دکھائیں گے اپنے آپ کو اور وہ بکے گی, اور پبلسائز کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ تم پہ ایسی بیماری نازل کریں گے جس کا نام تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا. ایسی ایسی بیماریاں ہیں, کانگو وائرس اور کرونا وائرس اور ڈینگیز اینڈ XYZ واٹ ناٹ. اور لوگ سبحان اللہ, اور قرآن میں کیا آتا ہے کہ جو شخص یعنی فحاشی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں مومنین میں, ان کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا. یعنی یہ ان واحد کچھ آیات میں سے ہے جس میں دنیا کے عذاب کی گارنٹی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا. اب ہم دیکھیں سبحان اس آیت میں ہے کہ دوز ہو لو, یس, کہ الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ پھیلے. اب یہ وہ لوگ نہیں جو ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں اس فحاشی پھیلانے میں. اٹس لائک اٹس جسٹ دیٹ یو لائک یہ چیز ہو رہی ہے اینڈ یو لائک انجوائنگ اٹ اینڈ چل رہا ہے, اینڈ آپ ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہے. فریڈم آف اسپیچ کے آپ کو ڈسکمفرٹ نہیں ہے دل میں کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. برو کتنے پوڈ کاسٹ, کتنے ولاگرز ہیں, کتنے جو لیفٹسٹ سو کالڈ بنے پھرتے ہیں کہ ہم جی فریڈم, لبرل ویلیوز, دے لو کہ لوگ یہ سب دیکھیں. آئی اینڈ می اینڈ مائی سیلف پلیجر ہو, بس ہر بندہ کہتے کھلے کھاؤ ننگے نہ ہو. جس دن انسان یہ سمجھ جائے نا کہ یہ سب کچھ کرنے سے سب سے زیادہ خوشی کس کو ہو رہی ہے اور کون ہنس رہا ہے. یو ریممبر دا اسٹوری آف آدم علیہ السلام اور شیطان, رائٹ؟ ابلیس نے کیا آدم علیہ السلام کو جب وسپرز کیے اور پھل کھانے پہ جو ہے مجبور کیا اور وہ سارے پرسویٹ کیا, تو کیا اس کا حملہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام جو ہے شرک کر لیں یا کوئی اور گناہ کر لیں؟ ہوا کیا کہ دا مومنٹ ہی ٹیسٹڈ دیٹ فروٹ, جو جنتی کپڑے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ اتر گئے تھے. یہی شیطان کا سب سے بڑا گول ہے. یا اللہ, آپ نے اس انسان کی وجہ سے مجھے ذلیل کیا ہے. آپ دیکھیے گا, آپ تو کہتے ہیں کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم, یعنی انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, یہ لباس اے لوگوں تمہارے لیے اس لیے نازل کیا گیا ہے, اس سے تمہاری زینت ہوتی ہے. دس از واٹ دا کلوتھس آر فور. لیکن ہم نے ریورس کر دیا, جتنے کپڑے چھوٹے ہوں گے, کپڑے نہیں ہوں گے, تم اور ماڈرنسٹ لگے گے. جب میں یوتھ کو ایک ایڈوائز کرتا ہوں, آپ نا سورہ یوسف پڑھیں یار. سبحان اللہ یار, اتنی ابھی تراویح میں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں سورہ یوسف. اب دیکھیں, a person who is abroad, not in his own station, جہاں پہ خالہ یا پھپھو یا والد صاحب یا دیکھ رہے ہوں اس کو, ٹھیک ہے, پیئر پریشر کوئی نہیں ہے, کوئی جانتا ہی نہیں ہے, ہینڈسم, اسمارٹ اور ڈینڈی انسان, اور جس کی مالکن اس کو اپروچ کر رہی ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, وہ بھی اٹریکشن رکھتی تھی, اور یوسف انسان تو تھے, انکلینیشن تو تھی خاتون کی طرف, ٹھیک ہے, لیکن کیا کیا, جیسے اس نے کہا قالت حیت لک, میرے پاس آئے, سب سے پہلے کہا معاذ اللہ, اور پھر
اللہ کی مدد مانگ کے جو اسباب کا استعمال تھا کرنٹلی, یعنی ایک شخص اس سے بچنا چاہتا ہے نا فون سے, میں کہتا ہوں اس کو بیچے اور چھوٹا فون رکھ لے بے شک, اسباب کا استعمال, رین بھاگے اور پیچھے سے اس خاتون. اچھا پھر بھی معاملہ سیٹل نہیں ہوا, اس نے کہا اچھا جب تک یہ میرے وہ کام نہیں کرے گا جو میں سے کہتی ہوں تب تک میں اسے نہیں چھوڑوں گی. اور پھر حتیٰ کہ جب خواتین نے بلیم کیا نا کہ تم اس لڑکے کے پیچھے پھسل گئی, ان خواتین وہ کہتی ہیں کہ حاشا للہ یہ انسان نہیں ہے تو ملک کریم ہے. برو اس میں بکس لکھی گئی ہیں, اللہ اکبر. وہ ابن القیم کہتے ہیں کہ اس واقعے سے ہم لوگ 1000 لیسنز ڈرا کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کس طرح سے جب اس خاتون نے دوبارہ اپروچ کیا ان کو کہ یہ جب تک نہیں کرے گا, میری بات نہیں مانے گا, تو اس کو عذاب علیم دیا جائے گا یا اس کو جیل. اینڈ ہی یار یعنی ایک لڑکا اگر ہوتا ہے یار ٹھیک کر لیتے ہیں یار, اللہ سے بابا کر لیں گے, جان چھوٹے گی, میں رہ رہا ہوں, جیل جانا پڑا ہے. ہی میڈ اے دعا ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ینگسٹر ہے, خوبصورت ہے, ہر چیز ہے, اور ایک گناہ کی اپرچونیٹی, وہ بھاگ رہے ہیں اور جیل کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمارا نوجوان گن دیکھ کے فینٹیسائز کرے کہ یار مجھے بھی کوئی موقع ملے. یار سبحان اللہ, جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں نا اور فینٹیسائز کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں, آپ نے بھی کیا نہیں ہے. وہ حدیث میں کیا آتا ہے یار سبحان اللہ, ایک انسان جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ گناہ کرتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے, اور ایک انسان جس کو مال نہیں دیا بٹ اسٹل ہی وشز کہ میرے پاس جب مال آئے گا تو میں گناہ کروں گا, وہ بھی گناہ گار, اتنا ہی گناہ گار. سبحان اللہ. یعنی things are not easy کہ ہاں یہ تو صرف وسواس شیطان ہے, یہ میری سوچ ہے. If you want it for yourself and if you love it for yourself, you are in the state of sin 24/7. کیونکہ وسوسے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی وسوسہ آ گیا تھوڑی دیر کے لیے اور آپ نے اس کو جھٹک دیا, لیکن جب آپ سٹوری بلڈ کرتے ہو کہ اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو, ایسی سچویشن ہو تو میں ایسے ایسے کروں گا, then there is a problem. ہاں جب آپ اپنے فل ایک سین اور ایک مووی کریٹ کر لیتے ہو, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں واللہ سب سے پہلے تو اللہ کی مدد مانگے, اور اسٹارٹ ود لوورنگ دا گیز. آئی تھنک لوورنگ گیز کے ساتھ نا میں جسٹ لائک واللہ مجھے لگتا ہے کہ یار ایک جینوئن ایڈوائز ہے, جو یوتھ ہے نا, جو بھائی ہیں, وہ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان دس منتھ رمضان میں جسے کہتے ہیں نا اپنے انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک, جتنی چیزیں نا, اس کو نہ چاہے آپ کو جتنا مرضی لگ رہا ہے نا ضروری ہے, جسٹ ڈیلیٹ دیز ایپس. یس ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ 15 لائک رمضان کے اندر تو رکھیں, اور کثرت سے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ میں جو یہ آنکھوں میں ہم لگتا ہے یار ہم لوگ بھی وی بیکم ڈیسینسٹائز. ہم لوگ کچھ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں اینڈ ایک خواتین کوئی آ گئی رینڈم سجیسٹڈ اس میں آ جاتی ہے, اینڈ وی گو اینڈ وی ڈونٹ تھنک کہ ہم لوگ کو بڑا مسئلہ کیا ہے, بٹ ایک جھلک ہی پڑ رہی ہے یار, بار بار اگر جھلک پڑ رہی ہے اس کا آپ کے دل پہ اثر ہو رہا ہے. اینڈ دا سسٹرز وہ لسننگ بولا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اف یو آر فالوئنگ دیز ایکٹریسز اینڈ یو ویئرنگ ڈریسز لائک اس طرح کی خواتین کی طرح آپ ڈریس کر رہی ہیں اور باہر نکل رہی ہیں, کہ آپ کتنا بڑا گناہ اپنے سر پہ لے رہی ہیں. ایوری پرسن ہو از لکنگ ایٹ یو, اس کے گناہ آپ کو بھی ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اینڈ یو جسٹ اپنی عزت کو نا بیسکلی آپ کہیں سے بھی آپ کی عزت بڑھ نہیں رہی, آپ کی عزت صرف گھٹ رہی ہے. یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ مین آر ویوئنگ یو, دا وے کس نظر سے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے حکم جو ہے نا کہ پردہ کریں, اپنے آپ کو نظریں نیچے کریں, یہ جو چیزیں نا واللہ دا سولوشن کمپلیٹ لائز ان اسلام. اور مجھے لگتا ہے کبھی کبھار نا ہمیں اچھا عمل کرنے پہ نا بہت زیادہ دل مطمئن, ہمیں ہوتا ہے یار پہلے مطمئن ہو پھر ہم پردہ کریں, دل مطمئن ہو تو داڑھی رکھیں, دل مطمئن ہو تو پھر یہ کریں. کبھی کبھار نا الٹا کرنا پڑتا ہے, پہلے کر لیں وہ عمل پھر دل مطمئن ہو جائے گا. اینڈ اٹ سیم ورک when I was thinking of growing a beard نا, تو بار بار آتا تھا نہیں یار تو پھر مولوی ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا. اینڈ I don't remember somebody suggested me کہ آپ داڑھی بڑھا لینا تو آپ صحیح مولوی بن جائیں گے. ایسی پریکٹیکل ٹپ. اینڈ یو ہیو ٹو just force yourself in doing the action. اگر آپ کا دل ابھی 50-50 ہو رہا ہے نا, جسٹ ڈو دا ایکشن, دیکھی جائے گی. وہ شیطان وسوسے ڈالے گا نہیں اگر داڑھی بڑھا کے کٹوا لی تو کیا ہوگا, پردہ کر کے چھوڑ دیا, وہ دیکھی جائے گی. جسٹ ڈو دیٹ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اتنی پرابلمز ہیں, اگر آج کا نوجوان کوشش کرتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھ لوں اور میں داڑھی بھی تھوڑی سی بڑھا لوں, نیک کام بھی کر لوں, اور اگر ایسی کوئی سسٹر ہیں وہ حجاب کرتی ہے, نقاب کرتی ہے, دیز آر دا ریئل واریئرس. یعنی اگر آپ اپنے وقت کو ذرا یاد کریں, اف یو وڈ بی دیئر ان دیئر پلیس, جتنا فتنہ آج ہے تو شاید ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے, رائٹ. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر یہ کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں نے اس طرف نہیں جانا, ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بھی جو ہے سلپ کر جاتے ہوں,
لیکن جسٹ ٹو سے کنفلکٹیڈ کہ نہیں یار میں نے اس طرف بس جانا نہیں ہے, میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا. ٹھیک ہے, میں اگر کبھی کبھار سلپ بھی ہو جاتا ہوں, میں نے کھڑے ہونا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کا اظہار کرنا ہے. اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں, لیکن میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. تو یہ بہت ہی جو ہے اچھی بات ہے. سیکنڈلی یہ بات ہے کہ دیکھیں برو, جیسے ہی آپ کی جو انوائرمنٹ ہے مشکل ہوتی رہتی ہے نا, ٹیسٹ ڈیفیکلٹ ہوتا رہتا ہے, آپ کا ریوارڈ بھی ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے. اور یہ بات تو مان لیں ہم کہ جتنی فحاشی, جتنا فتنہ آج ہے ہیومن ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوا, رائٹ. آج چلنا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, اٹس ویری ایزی فار دا پیپل ہو آر میرڈ. اس بندے سے پوچھیں, their hormones are raging, اور وہ جو ہے نا things are shaking, right, and اور ان کے جو ہے وہ چینج آ رہا ہے باڈی میں. تو پھر بھی سب کچھ اس سینیریو میں اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کوشش کو آگے بڑھائیں. اور لوگ آپ کو, جیسے آپ نے کہا, لوگ برا بھلا کہیں گے, وہ کیا کر رہا ہے, دیکھ وہ اس کی اتنی جو ہے فرینڈز ہیں, تیری تو کوئی فرینڈز بھی نہیں ہے, وہ دیکھو اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا, تو یہ نہیں کر رہا. دس از آل پارٹ آف دا پلان آف شیطان. یہ شیطان آپ کو جو ہے نا واپس سلپ کرنا چاہتا ہے. اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ وارننگ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ واللہ احق ان یستحیا من, سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں کہ ان سے حیا کی جائے. اگر ایک بندہ کوئی کام کرتا ہے, he is watching something which is filthy, اور وہ اپنے روم میں ہے, اس کو یہ گمان تک نہیں رہتا کہ میں ابھی اکیلا نہیں ہوں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو اگر اس بندے کو اس وقت بھی حیا نہیں آتی تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے کھڑے ہونا ہے, اور آپ کا جو نام اعمال ہے, جتنا کچھ آپ نے کیا ہوگا اس دنیا میں, وہ پبلش کر دیا جائے گا, نشر کر دیا جائے گا. اور اس گیدرنگ کا کیا کہنا, وہاں پہ ابراہیم بھی ہوں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے, صحابہ اکرام بھی ہوں گے, آپ کے پیرنٹس بھی ہوں گے, آپ کے دوست احباب بھی ہوں گے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ جج ہوں گے, وہاں پہ کیا جواب دیں گے. جسٹ ٹو پلیز مائی سیلف, میں یہ کام کیا کرتا تھا. میں بھی نا ایک اس کو ریپ اپ کرتے ہوئے پوڈ کاسٹ کو یوتھ کو ایک چیز کہوں گا کہ دیکھیں, جو جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے نا قرآن و حدیث میں, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے جب آپ وہ کام کرتے ہیں. یہ حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیور ہے جب اس کی باؤنڈری سے کراس کی جاتا ہے. اسی لیے اس نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا, لیکن زنا کے بارے میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا, قریب بھی نہیں جانا, کیونکہ آنکھوں سے زنا, کانوں سے, یہ اس کو طرف لے جاتا ہے. تو میں آپ کو پریکٹیکل 2-3 ٹپس دوں گا. نمبر 1, کیپ یور سیلف بزی ان پازیٹیو ایکٹیویٹیز. جتنا, چاہے وہ بزنس ہے, چاہے وہ جم ہے, چاہے وہ ایکسرسائز ہے, یا اپنی فیملی کے ساتھ جو بھی ہوم چورز ہیں, اپنے آپ کو اسٹڈیز ہیں, کیپ یور سیلف بزی. نمبر 2, ہم اس چیز کو بڑا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ بہت فائدہ دیتی ہے روزے رکھنا. یار واللہ جو شخص کم از کم منڈے تھرسڈے کے روزے رکھیں, یا جو ایام بیز کے روزے ہیں 13th 14th 15th, ہم نا اس 21st سینچری میں ان چیزوں کو بڑا کہتے ہیں یار روزے رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا, پرواہ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھنے سے دل کے جو, یہ حدیث ہے, آئی واز امیزڈ ایٹ دس حدیث, میں نے پہلے نہیں سنی تھی, دل کے جو داغ ہے نا وہ دھل جاتے ہیں, دل کی سختیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز رکھ رہے ہیں. اینڈ گیٹ میرڈ ارلی, get married as soon as possible. This is about time. Ideal age to get married is between like 18 to 20. کوشش کریں, آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں بھی ہوئے تو پیرنٹس کو کنونس کریں کہ میں I'll prove myself کہ میں جلدی پریکٹیکل فیلڈ میں آ جاؤں گا, میچور ہو جاؤں گا. اور میں اس پر ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ کی ہیں خیر کہ کیا اس کے اسٹیپس ہیں, وہ بھی دیکھ لیں. بٹ یہ ہے کہ وہ صرف جلدی شادی نہ کر لیں, وہ دیکھ کے شادی کریں. تو یہ انشاءاللہ کریں. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. واللہ یہ بہت فتنوں کا دور ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو اس دور میں گناہوں سے بچ گیا نا برو, میں امیجن کرتا ہوں کہ شاید وہ نوجوان, وہ میری بہن, وہ میرا بھائی قیامت کے دن
صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ممبروں پہ بیٹھا ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کچھ یعنی کچھ لوگ آئیں گے جن پہ دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا، قبضۃ علی الجمر، جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، جو اس دور میں بھی دین پہ چلے گا جس طرح میرے صحابہ دین پہ چلے. آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اجر 50 رجلا، اس کا جو اجر ہے نا وہ ایک کے بھی نہیں 10 50 کے برابر ہوگا. یہ یوتھ کی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اجر 50 منا ومنہم، ہمارے 50 یا ان کے 50؟ آپ نے فرمایا بل اجر 50 منکم. اے میرے صحابہ تمہارے 50 کے برابر. تو یعنی آپ 50 صحابہ کو ذرا کاؤنٹ تو کریں اپنی انگلیوں پہ، اور پھر امیجن کریں اپنا ریوارڈ کہ آپ اس 21st سینچری میں بھی زنا سے بچے اور فحاشی سے بچے اور جھوٹ سے بچے. مجھے لگتا ہے وہ نظروں کی حفاظت ہی کر لی تو شاید یہ ایک ہی. اچھا آپ دیکھیں، اچھا آپ اتنا بڑا عمل ہے نا. میں سمجھتا ہوں برو، میں تو عام طور پر یہ تو کہتا ہوں کہ یار اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، اپنے اندر حیا لے کے آ جاؤ. اصحاب کہف نے کیا کہتا، یوتھ ہی تو تھے یار وہ، اور اللہ نے کیا مقام دیا، قرآن میں ان کا ذکر کیا. اور آج چل کے یوتھ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتی ہے نا. آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ ایسی پوسٹس ہیں جن کے کینڈیڈیٹس ہیں ہی یوتھ، ینگسٹرز ہوں گے. قیامت کا دن بڑا خوفناک دن ہے، کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن جو حدیث ہے مشہور 7 ایسے لوگوں کی، یظلہم اللہ یوم القیامت فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں سے 2 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے ینگسٹرز کے لیے رکھی ہوئی ہیں. ڈو یو نو دیٹ؟ اسپیشلی ایک تو یہ ہے کہ وہ نوجوان، وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے لڑکی بھی ہو سکتی ہے، جس کی نشو نما پرورش عبادت میں گزری ہو. عبادت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ اے میرے بندے تو نے یہ کام کرنا ہے وہ کرتا تھا، اور جس سے رکنا تھا رک جاتا تھا. اور یہاں پہ ورڈ بھی نا ینگسٹر کا، شاب نشأ فی عبادت اللہ. اور دوسرا کیا ہے کہ ایسا آدمی رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، اور وہ کیا کہتا ہے فقال انی اخاف اللہ، کہ اس کو ایک خوبصورت عورت دعوت دیتی ہے، جمال ہے، بیوٹی ہے، اچھا نسب ہے، سب کچھ ہے، اور یہ بندہ کیا کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اور یہ دونوں کے لیے ہے، عورت کے لیے بھی ہے مرد کے لیے بھی. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے یار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندے میں شامل کرے اور عمل کرنے والا بنے. باتیں کرنا بڑا آسان ہے، عمل بڑا مشکل ہے. اللہ سے دعا کرنے کے لیے توفیق بخشے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.